الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ اور اسی طرح معزز ملک و ملت کے علماء کرام اور ڈائس پر موجود دوسرے مہمانان اعظام، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ 35ویں اس اجلاس میں ہم شریک ہیں۔ اور ویسے مجھے تقریر کا عنوان بھی دیا گیا تھا، لیکن وقت کی قلت کے خاطر جس آیت پر میری گفتگو تھی اس آیت کو میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ محترم حضرات، سورۃ آل عمران کی آیہ نمبر 64 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے۔ تو پھر بات بتائی گئی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ پہلی بات بتائی گئی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، دوسری بات بتائی گئی۔ اور تیسری بات ساتھ ساتھ یہ بھی بتائی گئی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنا لیں۔ پھر آخر میں کہا گیا اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اسی آیت کو میرا موضوع تھا، جس میں بتایا گیا کہ جو دوسرے مذاہب میں انشاءاللہ آج کی اس اجلاس میں بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور دوسرے مذاہب میں جو ثوابت ہیں جس سے ہم مل کر جا سکتے ہیں تو اس کو ساتھ لے کر چلیں، تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان تھوڑی سی محبت اور الفت باقی رہے۔ واللہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے اندر جو چیزیں ہیں اسے بتا کر لوگوں کو ہم اس کی طرف راغب کریں، ایسی بات تو ہرگز نہیں ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام تو ہمیشہ غالب رہے گا۔ اسلام کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ ہمیشہ غالب رہے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ لیکن آج کل کے زمانے کے حساب سے کچھ چیزیں ہیں جو دوسرے مذاہب میں موجود ہیں۔ اسی کو لے کر آپ نے دیکھا ہوگا کل کے سارے دن میں دا چارٹر آف مکہ کی بات ہوتی رہی، جس کے 30 پوائنٹ ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ اس اجلاس میں اس کو تباہ کر کے بانٹا جائے، سارے لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں، جس میں بہت سارے پوائنٹس لوگوں کو بتائے گئے۔ اور اسی طرح ملک بھر میں رابطہ عالم اسلامی اور اسی طرح مرکز السلمان للسلام العالمی، ایسے بہت سارے ادارے ہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے بہت ساری کوشش ہے کہ سارے مذاہب کے اندر جو مشترکہ اقدار ہیں، جیسے الفت و محبت کی باتیں کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، شراب اور جوا کی ممانعت ہے، اور ماں باپ کا احترام ہے، خون کی حرمت ہے، ان ساری چیزوں میں سارے مذاہب متفق ہیں۔ کم از کم ان باتوں کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تاکہ وہ ہمارے درمیان الفت و محبت کی ایک فضا قائم ہو سکے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ملتی ہیں، جو کل کی تقریروں میں آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے دشمنوں کو معاف کیا۔ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں، صفوان ابن امیہ نے عمیر ابن وہب کو بھیجا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے معاف کیا۔ وحش ابن حرب کو معاف کیا، حبار ابن الاسود، ایسے بہت سارے دشمنوں کو معاف کیا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم معاف کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں، لوگوں کو گلے لگائیں،
اور جو چیزیں مشترکہ اقدار ہیں دوسری قوموں سے، کم از کم میڈیکل کیمپ لگتے ہیں تو آپ ان کے میڈیکل کیمپ میں شریک ہوں اور ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں۔ اگر کھانے کا لنگر لگتا ہے تو آپ بتائیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں۔ اور جو بھی خون ریزیاں ہوتی ہیں یہ کسی مذہب میں تو ہے نہیں، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں، جیسے کل کی تقریروں میں آپ نے سنا، ساری تقریروں کا لب لباب خلاصہ یہی ہے کہ خون ریزی سے بچایا جائے۔ اسی لیے کہا کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ یہ خون جو بہتا ہے، اس خون کی رکاوٹ اور اس کی روک تھام کے لیے اسلام نے تعلیمات دی ہیں، قرآن کی آیتیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ یہ ساری آیتوں سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ تو بہرحال یہ جو اجلاس ہمارا ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور میں آخر میں سارے علماء کرام سے بھی کہوں گا کہ ہماری جو تاریخ ہے، اہل حدیث کی جو تاریخ ہے، امامین الشہیدین سے لے کر آج تک کی جو تاریخ ہے، ہمارے جو گزشتہ اجلاس ہیں، ساروں سے لوگوں کو ہمکنار کرایا جائے۔ لیکن یہ اسٹیٹ کا ناظم ہونے کی وجہ سے، حیثیت سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ہم سے کٹ کر دوسرے تحریکات سے متاثر ہو رہے ہیں، تو سارے علماء کا فرض بنتا ہے کہ اپنی تاریخ سے لوگوں کو روشناس کریں۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔